أما بعد قال تبارك وتعالى في سورة الحجرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال عز وجل في سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین اکرام، آج ہمارے انشاءاللہ اس درس قرآن کے دو حصے ہیں. ایک تو جو گزشتہ اتوار ہم نے شروع کیا تھا موضوع، اس کو انشاءاللہ مکمل کرنا ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 کی روشنی میں. دوسرا میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحج کی آیت نمبر 73 تلاوت کی ہے، اس کا بھی ہم آغاز کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ جو دروس کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ سورۃ والعصر جو ہے اسی کے ذیلی مضامین ہیں جن کو مختلف صورتوں کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے. کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ بنی نوع انسان خسارے میں. اور خسارے میں کون سے لوگ ہیں جو نہیں ہیں؟ ان کی اللہ نے 4 شرائط بیان فرمائی ہیں. الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق، نہ صرف یہ کہ خود نیک اعمال کرتے رہے بلکہ دوسروں کو بھی نیک اعمال کی تلقین کرتے رہے. اور یہ جو نیکی کا رستہ ہے، اس رستے پر چلتے ہوئے جو مصیبتیں، جو پریشانیاں آئیں، وتواصوا بالصبر، صبر کا نام لیتے رہے، خود بھی صبر کرتے رہے، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہے. تو جو ہمارا آج کا درس قرآن ہے، اس کا جو دوسرا حصہ ہے سورۃ الحج کی جو آیت نمبر میں نے 73 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں تواصی بالحق کا تذکرہ آئے گا. یعنی آج ہم سورہ والعصر کا جو وعملوا الصالحات یعنی دوسرا حصہ ہے وہ مکمل کریں گے اور تواصی بالحق کا اس میں آغاز ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو حقیقتاً وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں پہلی شرط کیا بیان کی ہے؟ ایمان، کہ ان کا اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. جب ایمان لے آئے تو پھر ثم لم یرتابوا، پھر وہ ڈاواں ڈول نہیں ہوئے، شک میں نہیں پڑے، ڈگمگائے نہیں، پکے رہے اپنے موقف پر. جو بات انہوں نے ایک دفعہ سمجھ لی، اور نہ صرف یہ کہ اس پر وہ پکے رہے، جمے رہے، بلکہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے. اور انہوں نے پھر کوشش کی، انہوں نے جد و جہد کی، انہوں نے پھر جہاد کیا، اور انہوں نے اپنی تمام توانائیاں لگا دی اللہ تعالیٰ کے راستے میں. وجاہدوا، اور انہوں نے کوشش کی، انہوں نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مال کے ذریعے سے، وانفسہم، اور اپنی جان کے ذریعے سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اولئک هم الصادقون، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جو کہ سچے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ. باقی سارے زبانی دعوے ہیں جن میں یہ نشانیاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مومن ہے اور سچے مومن ہیں. اب یہ جو لفظ جہاد یہاں پر استعمال ہوا، وجاہدوا، یہ آج کل آپ کو معلوم ہے بڑا
ایک متنازع سی اصطلاح بنی ہوئی ہے. ہم نے قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں سمجھنا کہ حقیقتاً جہاد ہے کیا. تو جہاد کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں جوہدن، جیم ہا دو آنکھوں والی اور دال سے نکلا ہے. یہ میں نے گزشتہ اتوار بھی بیان کیا تھا. جوہدن کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا. ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کریں جد و جہد، تو یہ عربی ہی سے ہی اس میں آیا ہے اردو میں، یعنی کوشش کرنا. اور اسی سے بنا جہاد. اور جہاد کا معنی تو کشاکش، دو کوششوں کا باہم ٹکرا جانا. ایک طرف جو ہے وہ باطل قوتیں اپنی کوشش کر رہی ہیں، ایک طرف حق کی قوتیں کوشش کر رہی ہیں. جب یہ قوتیں ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتی ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ جہاد، یعنی کشاکش جو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جہاد کیا چیز ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے مراد ایسی کشاکش ہے جس کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہو. تو آپ نے اس کی یہ ڈیفینیشن، یہ تعریف بیان فرمائی ہے. تو یعنی یہ میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں کہ جہاد کیسے کہتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ جو جہاد ہے اس کی کون کون سی قسمیں ہیں، یہ ہم نے اس کے حوالے سے گزشتہ اتوار میں نے ذکر کیا تھا، لیکن اعادے کے طور پر تاکہ مضمون کا تسلسل قائم رہے. جہاد کی ایک قسم ہے منفی جہاد، یعنی وہ قوتیں جو کہ باطل کی خاطر کام کر رہی ہیں. طاغوتی طاقتیں، شیطانی طاقتیں بھی تو کوشش کر رہی ہیں نا، اور وہ بڑی محنت سے ہمارے اوپر غلبہ حاصل کوئی، اور ہم اس کو ان کے سامنے ہتھیار ڈالے کھڑے ہیں. منفی کوششیں یعنی غلط مقاصد کے لیے. اب آپ دیکھیں یہ جو چور ڈاکو ہیں ان کو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، اپنی جان داؤ پہ لگانا پڑتی ہے، تب جا کے وہ کوئی غلط کام کر سکتے ہیں. یہ جو غلط مقاصد کے لیے کوشش ہے یہ منفی جہاد ہے. اسی طرح ناجائز ذرائع کے لیے یا ناجائز ذریعے کے ذریعے جو ہے کوئی بندہ اگر کوشش کرے، کوئی محنت کرے. مثلا اگر کوئی بچہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، اپنی ماں کو حج کروانا ہے، پیسے موجود نہیں ہے، وہ ڈکیتی اگر کر لے تو یہ بھی کوشش ہے، منفی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ نے منفی جہاد کے حوالے سے سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوجوان بچے جو ہیں وہ ایمان لا رہے تھے، والدین ابھی اسی طرح کفر کی حالت میں تھے. اب دین جو ہے ان کو کیا سکھا رہا تھا؟ والدین کا کہا ماننا ہے، والدین کی خدمت بھی کرنی ہے، کہا بھی ماننا ہے. اب وہ بچے ذہنی طور پر بڑے ہی کنفیوژن کا شکار تھے، کیا کریں؟ ایک طرف دین ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تم نے والدین کا کہا ماننا ہے، دوسری طرف والدین ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم واپس آ جاؤ اپنے آبائی دین میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ تمہارے والدین دراصل منفی جہاد کر رہے ہیں، تمہارے والدین منفی کوشش کر رہے ہیں. فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اگر تیرے والدین تجھ پر زور ڈالیں، اگر تجھے پریشرائز کریں، اگر تیرے والدین کوشش کریں کہ تو جو ہے میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک ٹھہرا لے جسے تو جانتا ہی نہیں ہے، تو اللہ فرماتے فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر تم نے ان کا کہا نہیں ماننا ہے. یہ ہے یعنی ہر بات ماننی والدین کی، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر میرے حق کی بات آ گئی، لہذا اب تم نے ان کا کہا نہیں ماننا ہے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ والدین کو چھوڑ دینا، بلکہ فرمایا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں جو ہے وہ معروف طریقے کے مطابق، دستور کے مطابق، بھلے مانسوں کی طرح جو ہے اپنے والدین کی خدمت کرتے رہنا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام کے والدین یا ان کے بزرگ جو ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے تو وہ اپنے والدین کی اسی طرح خدمت کرتے رہے. اسی طرح یہ یعنی جہاد کی ایک قسم ہے منفی جہاد. اب مثبت جہاد کیا ہے؟ مثبت جہاد کی آگے بڑی قسمیں ہیں. مثبت جہاد یہ اب اپنی ذات کی بقا کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے کوشش کرنا. اسی طرح بقائے نسل کے لیے، اپنی نسل بچانے کے لیے کوشش کرنا. دنیا میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر مسلمان اپنی نسل بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کی نسل کشی کی کوشش کی جا رہی ہے. جس طرح پچھلے دنوں بوسنیا کے علاقے میں آپ کو معلوم ہے وہ 10,000 لوگوں کو قتل کر کے انہوں نے مجموعی ان کی اجتماعی قبر بنا دی تھی. تو یعنی وہاں پر باقاعدہ نسل بچانے کے لیے جو جہاد کیا جائے گا وہ بھی مثبت جہاد ہے. اسی طرح حقوق کے حصول کے لیے جو کوشش ہے اس کو مثبت جہاد کہتے ہیں. آزادی کے لیے جس طرح ہمارے والدین نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے یہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے، انگریزوں سے اور ہندوؤں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جو جہاد کیا وہ بھی مثبت جہاد ہے.
اور پھر اسی طرح کسی نظریے کی سربلندی کے لیے جو جہاد ہے وہ بھی مثبت جہاد ہے. لیکن دین جو ہے اعلیٰ ترین جہاد کسے قرار دیتا ہے؟ اعلیٰ ترین نظریہ کون سا ہے؟ یعنی دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا. اب یہ جو جہاد ہے یہ ہے کس بات کا نام؟ یعنی ایک منظم کوشش کا نام ہے جہاد. اور اسلام نے باقاعدہ اس کے اصول، اس کے پرنسپلز، اس کے ضابطے مقرر کر دیے ہیں.